الفصل الثانی حدیث نمبر 801۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کی موجودگی میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا بیان کرو۔ انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا ارادہ فرماتے تو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر قرات کرتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ دیتے، پھر برابر ہو جاتے۔ آپ سر کو جھکاتے نہ بلند کرتے، پھر سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے اور اطمینان کے ساتھ برابر کھڑے ہو جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور سجدے کے لیے زمین کی طرف جھک جاتے۔ آپ اپنے ہاتھ پہلوؤں سے دور رکھتے، پاؤں کی انگلیاں کھولتے، پھر سر اٹھاتے، بائیں پاؤں کو موڑتے اور اس پر بیٹھ جاتے اور اس قدر اطمینان سے بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی اور اطمینان سے بیٹھے رہتے، پھر سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے، بایاں پاؤں موڑتے اور اس پر بیٹھ جاتے اور اس قدر اطمینان سے بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، پھر کھڑے ہوتے، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح کرتے، پھر جب دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر کندھوں کے برابر رفع الیدین کرتے، جیسا کہ نماز شروع کرتے وقت کیا تھا۔ پھر اپنی بقیہ نماز میں بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آخری سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام پھیرنا ہوتا تو آپ اپنا بایاں پاؤں باہر نکال لیا کرتے اور بائیں سرین پر بیٹھ جاتے اور پھر سلام پھیرتے۔ انہوں 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا، آپ نے درست کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد، دارمی، جبکہ ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی اسی معنی میں روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو داؤد میں ابو حمید سے مروی حدیث میں ہے، پھر آپ نے رکوع کیا تو ہاتھ گھٹنوں پر رکھے گویا آپ نے انہیں پکڑا ہوا ہے۔ آپ نے ہاتھوں کو کمان کے چلے کی طرح کر دیا اور انہیں پہلوؤں سے دور رکھا، اور انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سجدہ کیا تو ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھا، ہاتھوں کو پہلوؤں سے دور رکھا اور ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھا اور رانوں کو کشادہ رکھا اور پیٹ کا کوئی حصہ ان کے ساتھ لگنے نہ دیا حتیٰ کہ سجدے سے فارغ ہو گئے، پھر بیٹھ گئے تو بائیں پاؤں کو بچھا دیا اور دائیں پاؤں کے پنجے کو قبلہ رخ کر لیا، دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھ دیا اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ ابو داؤد کی دوسری روایت میں ہے، جب آپ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھے تو آپ بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کیا، اور جب چوتھی رکعت کے بعد بیٹھے تو آپ نے بائیں سرین کو زمین کے ساتھ ملا دیا، یعنی بائیں سرین پر بیٹھے اور دونوں پاؤں ایک ہی طرف نکال دیے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 802۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا اور انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کیا، پھر اللہ اکبر کہا۔ اور ابو داؤد ہی کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھوں کو کانوں کی لو تک اٹھایا کرتے تھے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 803۔ قبیصہ بن حلب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حلب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑ لیتے
اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 804، رفاع بن رافع بیان کرتے ہیں ایک آدمی آیا، اس نے مسجد میں نماز پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے سکھا دے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قبلہ رخ ہو جاؤ تو اللہ اکبر کہو، پھر سورہ فاتحہ اور جو چاہو سورت پڑھو۔ جب رکوع سے اٹھو تو کمر سیدھی کرو اور سر اٹھاؤ حتیٰ کہ ہڈیاں اپنے جوڑوں میں واپس آ جائے۔ جب سجدہ کرو تو خوب اچھی طرح سجدہ کرو۔ جب سجدہ سے اٹھو تو بائیں ران پر بیٹھو، پھر ہر رکوع و سجود میں ایسے ہی کرو حتیٰ کہ اطمینان ہو جائے۔ یہ مصابی کے الفاظ ہے۔ امام ابو داؤد نے کچھ تبدیلی کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی اور امام نسائی نے اسی معنی میں روایت کیا ہے، اور ترمذی کی روایت میں ہے فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اللہ کی تعلیم و حکم کے مطابق وضو کرو، پھر کلمہ شہادت پڑھو۔ بعض نے کہا اذان دو، پھر اقامت کہو۔ اگر تمہیں قرآن یاد ہو تو قرآن پڑھو، ورنہ الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھو اور پھر رکوع کرو۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 805، فضل بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز 2 رکعت ہے، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھ، خشوع و خضوع اور عاجزی و بے چارگی کا اظہار کر، پھر ہاتھ بلند کر کے اپنے رب سے دعا کر، اور جس نے ایسے نہ کیا تو وہ اس طرح ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے وہ ناقص ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ الفصل الثالث، حدیث نمبر 806، سعید بن حارث بن معلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی تو انہوں نے جب سجدوں سے سر اٹھایا، جب سجدہ کیا اور جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوئے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 807، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے مکہ میں ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے 22 مرتبہ اللہ اکبر کہا، تو میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا یہ تو احمق شخص ہے۔ انہوں نے کہا تیری ماں تجھے گم پائے، یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 808، علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب جھکتے اور جب اٹھتے تو اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 809، علقمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ چنانچہ انہوں نے صرف نماز کے آغاز پر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابو داؤد نے فرمایا اس معنی میں یہ حدیث صحیح نہیں، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 810، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 811، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی، پچھلی صفوں میں کسی آدمی نے نماز میں خرابی کی، جب سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، فلاں شخص کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟
کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم کیسے نماز پڑھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جو کرتے ہو وہ مجھ پر مخفی رہتا ہے؟ اللہ کی قسم، میں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی اپنے پیچھے دیکھتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ باب تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جانے والی چیزوں کا بیان۔ الفصل الاول، حدیث نمبر 812۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان کچھ دیر سکوت فرمایا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آپ تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان جو سکوت فرماتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق و مغرب کے مابین دوری ڈالی ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 813۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 813۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ارادہ فرماتے، اور ایک روایت میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کیا کرتے تو تکبیر کہہ کر یہ دعا پڑھا کرتے، میں نے یکسو ہو کر اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے زمین و آسمان کو عدم سے تخلیق فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا دونوں جہاں کے رب اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ اے اللہ تو مالک ہے، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، پس تو میرے سارے گناہ معاف کر دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ بخش نہیں سکتا۔ بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، اچھے اخلاق کی طرف صرف تو ہی رہنمائی کر سکتا ہے، برے اخلاق مجھ سے دور کر دے، کیونکہ صرف تو ہی برے اخلاق مجھ سے دور کر سکتا ہے۔ میں تیری عبادت پر قائم ہوں اور یہ میرے لیے باعث سعادت ہے۔ تمام خیر و بلائی تیرے ہاتھ میں ہے، جبکہ برائی تیری طرف منسوب نہیں کی جا سکتی۔ میں تیری حکم و توفیق سے ہوں اور لوٹ کر تیری ہی طرف آنا ہے، تو برکت والا بلند شان والا ہے۔ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری اطاعت اختیار کی، میرے کان، میری آنکھیں، میرا دماغ، میری ہڈیوں اور میرے اعصاب نے تیرے لیے ہی تواضع اختیار کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ ہمارے رب، ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے جس سے آسمان و زمین اور جو اس کے درمیان ہے بھر جائے، اور اس کے بعد اس چیز کے برابر جو تو چاہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری اطاعت اختیار کی، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا فرمایا، اس کی تصویر و صورت بنائی، اس کو سمع و بصر سے نوازا۔ برکت والا اللہ بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ پھر آخر پر تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان یہ دعا کرتے، اے اللہ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ ظاہر گناہ اور جو میں نے زیادتی کی اور وہ گناہ جن کے متعلق تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، سب معاف فرما۔ تو ہی ترقی دینے والا اور تو ہی تنزلی کی جانب لے جانے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ رواہ مسلم۔ اور امام شافعی
رحمۃ اللہ کی روایت میں ہے، اور برائی تیری طرف منسوب نہیں کی جا سکتی، ہدایت والا وہ ہے جسے تو ہدایت عطا فرمائے۔ میں تیری توفیق سے ہوں اور میرا لوٹنا بھی تیری ہی طرف ہے، نجات و پناہ صرف تجھ سے مل سکتی ہے، تو برکت والا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 814، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آ کر صف میں شامل ہو گیا، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے لیے حمد ہے، حمد بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی تو فرمایا تم میں سے یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ وہ پھر خاموش رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ اس نے کوئی قابل مواخذہ بات نہیں کی۔ ایک آدمی نے عرض کیا میں آیا تو میری سانس پھول چکی تھی، چنانچہ وہ کلمات میں نے کہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 12 فرشتوں کو ان کلمات کی طرف سبقت کرتے ہوئے دیکھا کہ ان میں سے کون انہیں اوپر لے کر جائے۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثانی، حدیث نمبر 815، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ تو پاک ہے، تیری تعریف کے ساتھ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 816، ابن ماجہ نے اسے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا ہم اس حدیث کو صرف حارثہ کے واسطے سے جانتے ہیں، جبکہ اس کی کمزور قوت یادداشت کی وجہ سے اس پر کلام کیا گیا۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 817، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے، فرمایا اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا اللہ کے لیے صبح و شام پاکیزگی ہے، میں شیطان سے، اس کی پھونک، اس کے وسوسے اور اس کے خطرے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، البتہ ابن ماجہ نے والحمدللہ کثیرہ کا ذکر نہیں کیا اور انہوں نے آخر میں من الشیطان الرجیم کا ذکر کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی پھونک سے مراد کبر، اس کے وسوسے سے مراد شعر اور اس کے خطرے سے جنون مراد ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 818، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سکتے یاد کیے، ایک سکتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے اور ایک سکتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی قرأت سے فارغ ہوتے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان کی تصدیق کی۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 819، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکتہ نہیں فرماتے تھے۔ صحیح مسلم میں اسی طرح ہے۔ حمیدی نے اسے امام مسلم کی مفردات میں ذکر کیا اور اسی طرح صاحب الجامع نے اسے صرف مسلم سے روایت کیا ہے۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثالث، حدیث نمبر 820، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو تکبیر کہہ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ
دونوں جہانوں کے رب کے لیے ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا اطاعت گزار ہوں۔ اے اللہ، بہترین اعمال و اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما۔ ان بہترین اعمال و اخلاق کی طرف صرف تو ہی رہنمائی کر سکتا ہے۔ برے اعمال اور برے اخلاق سے مجھے بچا اور ان اعمال و اخلاق سے صرف تو ہی بچا سکتا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 821۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا فرماتے: میں نے یکسو ہو کر اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا جس نے عدم سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور محمد بن مسلمہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کی مثل ذکر کی ہے، البتہ انہوں نے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں مسلمان ہوں ذکر کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرماتے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ باب نماز میں قرات کا بیان۔ حدیث الفصل الاول۔ حدیث نمبر 822۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ متفق علیہ۔ اور مسلم کی روایت میں ہے: اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ اور کچھ زائد نہ پڑھے۔ حدیث نمبر 823۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے نماز پڑھی لیکن اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا، مکمل نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا: ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا، اور میرے بندے نے جو سوال کیا وہ اسے مل گیا۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہان کا رب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب کہتا ہے یوم جزا کا مالک ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری شان و شوکت بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے سوال کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کی راہ جو گمراہ ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 824۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع کیا کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 825۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ساتھ ہو گئی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں اور مسلم کی روایت بھی اسی طرح ہے۔ متفق علیہ۔
اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قاری امام آمین کہے تو تم آمین کہو کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 826 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو صفے درست کرو، پھر تم میں سے کوئی تمہیں نماز پڑھائے، پس جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ جب وہ اللہ اکبر کہے اور رکوع کرے تو تم اللہ اکبر کہو اور رکوع کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے رکوع سے اٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے سر اٹھانا اس کے پہلے رکوع جانے کا بدلہ ہے، اور جب وہ کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی، تو تم کہو اے اللہ ہر قسم کی حمد تیرے ہی لیے ہے، اللہ تمہاری دعا سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 827 اور مسلم کی ابو ہریرہ اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں ہے اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حدیث نمبر 828 ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں جبکہ دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، اور کبھی کبھار آپ ہمیں کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے۔ آپ جس قدر پہلی رکعت میں قرات لمبی کیا کرتے تھے اس قدر دوسری میں لمبی نہیں کیا کرتے تھے، اور آپ اسی طرح عصر میں اور اسی طرح فجر میں کیا کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 829 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نماز ظہر و عصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگایا کرتے تھے، بس ہم نے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ سورہ سجدہ کی قرات کے برابر لگایا، اور ایک دوسری روایت میں ہے ہر رکعت میں 30 آیات کے برابر تھا، اور ہم نے آخری 2 رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگایا تو وہ اس سے نصف تھا۔ ہم نے عصر کی پہلی 2 رکعتوں کا اندازہ لگایا تو وہ ظہر کی آخری 2 رکعتوں کے قیام کے برابر تھا، جبکہ عصر کی آخری 2 رکعتیں اس کی پہلی 2 رکعتوں سے نصف تھے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 830 جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر میں واللیل اذا یغشی، اور ایک دوسری روایت میں ہے سبح اسم ربک الاعلی، اور عصر میں اسی طرح، جبکہ نماز فجر میں اس سے زیادہ لمبی قرات کیا کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔